شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسامی ولو مد عمری إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم وفرجت عن صدره كل غم. قبہ بادشاہ نے ایک جلوس کی قیادت کی تھی، آنسو بہاندا رہا، حضور کی خدمت وچ اشعار دے ذریعے ہدیہ تبریک پیش کرتا رہا. پھر اس نے جدوں مدینہ شریف تو جان لگیا، یسرب اس ویلے نام سی، تے اس دی فوج دے وچ جو علماء سن، قبہ دی فوج وچ جو علماء سن جنہاں نے مذاکرات کیتے سن مدینہ شریف دے لوگاں دے نال، انہاں علماء نے قبہ نو کہا اے بادشاہ سانو اجازت دے تاکہ اسی فوج دے نال واپس نہ جائیے، ایتھے ہی رہ پئیے، جویں دوسرے لوگ اس شہر وچ مقیم نے کہ حضور دا انتظار کر رہے ہیں، سانو اجازت دے اسی بھی اتھے ٹھہر کے قیام کر کے حضور دا انتظار کریں. طبہ نے انہاں علماء نو اجازت دے دیتی، بلکہ طبہ خود بھی 1 سال تک یثرب دے اندر حضور دے انتظار چ بیٹھا رہا. ورنہ تو نکلا کس واسطے سی؟ توسیع پسندانہ آزائیں ملکاں نو فتح کر کے آدھے ملک کی توسیع واسطے نکلا سی، لیکن 1 سال تک اس نے سرکار دا انتظار کیتا. پھر اس نے حضور دے نام ایک خط لکھیا، وہ خط لکھ کے ایک صندوق دے وچ بند کیتا، صندوق نو تالا لایا. جڑے علماء مدینہ شریف وچ رہن دی جنہاں نے اجازت منگی سی، انہاں علماء وچوں ایک عالم جس دا نام شامول سی، تسی میرے پیچھے پوچھدے ہوندے جے جو عالم دا کی نام سی، دوبارہ دس دیواں، شامول اس عالم دا نام سی. قبہ نے وہ صندوق جس دے وچ سرکار دے نام خط لکھیا سی، وہ صندوق اس شامول عالم نو دتا. نال چونکہ وہ 1 سال تک رہا سی اس شہر دے وچ، اس نے اپنے رہن واسطے مکان بھی بنایا سی. اس مکان دیاں چابیاں بھی شامول نو دتیاں تے کہن لگیا اگر تیری عمر وفا کرے اور تیری زندگی وچ وہ آقا نامدار تشریف لے آن، میرا سلام بھی پیش کری، اے صندوق وچ انہاں دے نام خط ہے، اے صندوق بھی پیش کری، تے ایس مکان دے مالک او نے اے چابی بھی میری طرفوں پیش کری. چنانچہ شامول تے پھر حضور دی آن تو پہلے اس دا انتقال ہو گیا، لیکن اس شامول دی نسل وچوں، اس دی اولاد وچوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی اس عالم دی نسل وچ اے پھر قبہ دا دتا آیا وہ خط اور وہ چابیاں مکان دیاں نسل در نسل منتقل ہوندیاں ہوئیاں. جدوں ابو ایوب انصاری تک پہنچیاں تے یہ خوش نصیب نے
کہ جنہ دی زندگی وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب وچ تشریف لے آئے، یثرب نو مدینہ بنان واسطے، مدینہ طیبہ۔ اور جدوں ہر کوئی چاہتا سی کہ سرکار نو اپنا مہمان بنائے، لیکن حضور فرما رہے سر میری ڈاچی دی مہار چھوڑ دیو، خلو سبیلہا، اندر راہ چھڑ دیو، فإنہا مامورۃ، اس نو حکم مل چکا ہے اسی کس دے مہمان بننا ہے، تے ڈاچی بھی جا کے اوتھے ہی ٹھہری جیڑا حضور دا مکان سی۔ یہ جو مکان ابو ایوب انصاری دا سی یا ابو ایوب دا نہیں سی، بلکہ اس دی چابیاں امانتاً حضرت ابو ایوب انصاری کو چلیاں آ رہی سن، یہ تے حضور دا اپنا مکان سی، لہذا ڈاچی نے جا کے قیام کیتا، کتھے جا کے ٹھہری؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی مکان دے سامنے جا کے ٹھہری۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر وہ چابیاں بھی پیش کیتیاں مکان دیاں، وہ صندوق بھی پیش کیتا۔ آپ نے حضرت علی نو فرمایا اے علی اے صندوق کھول، جدو صندوق کھولیا تو وچوں خط برآمد ہویا، تو میں علی پڑھ کے سنا۔ ہن طبا نے حضور دے نام خط کی لکھیا سی، کہندا ہے ترجمہ سنان لگیا ہوں، کہن لگیا اے رسول آخر الزمان، میں تواڈے تے بھی ایمان لے آیا، تواڈے رب تے بھی ایمان لے آیا، جڑی کتاب تواڈے تے نازل ہونی اس دے اوتے بھی ایمان لے آیا۔ ایمان اور اسلام دیاں ساریاں جڑیاں فضیلتاں نے انہاں تے بھی ایمان لے آیا، تے مینوں حشر دیہاڑے اپنی شفاعت تو محروم نہ کرنا، بھول نہ جانا، دیہاڑے قیامت دے میری شفاعت کرنا، اس لئی کہ میں تہاڈی تصدیق کر کے تہاڈا پہلا امتی بنیا۔ اجے تساں تشریف لے آنا ہے تو میں پہلے ہی منی جانا تانوں رسول، میں تہاڈا پہلا امتی ہاں، آقا قیامت والے دن مینوں اپنی شفاعت تو محروم نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے ایک خط حضور نو سنایا پڑھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبا دا مسلمان ہونا اور اپنی شفاعت لئی درخواست کرنا اس نو قبول فرمایا، اور طبا دی اس طبا نے جو محبت دا پیغام دیتا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو، اس پیغام نو سن کے آپ شاد کام ہوئے، مسرور ہوئے، خوش ہوئے، تے 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا الاخ الصالح، مرحبا یا الاخ الصالح، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے نیک بھائی تینوں خوش آمدید، تیرے لیے مرحبا۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان، مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ یہ راز سی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو مدینہ منورہ پہنچے وادی قباء دے ذریعے، تے ہر کوئی حضور نو مہمان بنانا چاہتا سی، پر کملی والے جا کے مہمان بنے تے ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے جا کے ڈاکی ٹھہری اور انہاں دے مہمان بنے۔ رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے۔ ان میں اپنے مضمون پر واپس آیا، وہ تو صرف وہ نقطہ بیان کرنا سی نا، نقطہ بیان کرنا سی جس کا بعد آپ پچھلے جمعے کیتا سی کہ آخر حضور حضرت ابو ایوب انصاری دے کیوں مکان دے سامنے آپ دی ڈاکی ٹھہری اور آپ دے کیوں مہمان بنے۔
موضوع کی طرف اپنے مضمون کی طرف واپس ہونا آیا۔ رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زباں سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے۔ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشیں مجھ کو میزبانی کا۔ ہر ایک مشتاق اپنی قسمت آزماتا تھا، بصد آداب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا۔ رکی یک بارگی ناکاب حکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری دا اصل نام خالد بن زید ہے۔ آپ عاشق رسول سن اور غربت دی وجہ تو آپ کو امید نہیں سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ دے کول مہمان ٹھہرن گے۔ غریب جو سن، غریب صحابی، اور سوچ کی سی کہ حضور سردار نے، کائنات دے سردار نے تے مدینہ شریف دے کسے سردار کو ہی آ کے ٹھہرن گے۔ سردار دا قیام آ کے کسے سردار کو ہی ہونا ہے، میں غریب نو کس نے پوچھنا ہے؟ تو بالکل امید نہیں سی کہ حضور دی میزبانی کرن گے۔ لوکاں نے آ کے بازار وچ حضور دے رستے وچ اکھاں بچھائیاں ہوئیاں سن اور درخواستاں پیش کر رہے سن کہ حضور ساڈے مہمان بنو، تے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر دے وچ بیٹھے رو رہے سن، اپنے گھر وچ بیٹھے رو رہے سن کہ یہ امید تو سی نہیں کہ آپ، لیکن رب تعالیٰ نے تو پھر منظور کچھ اور سی نا۔ نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ آپ دی ڈاچی جدوں حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان دے کول آئی تے دروازے دے سامنے آ کے رکی اور پھر بیٹھ گئی، بیٹھ کے پھر اٹھی، اٹھ کے اگاں ٹر پئی، مکان تو اگے چلی گئی، اگے جا کے پھر رک گئی۔ اس نے فضاواں نو سونگیا، ہوا دے وچ سونگ رہی۔ ترتیب سمجھو، سرکار دی ڈاچی آئی، پہلے آ کے حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے بہ گئی، بہ کے اٹھی، اٹھ کے چل پئی، مکان تو اگے گئی، اتنے جا کے پھر رک گئی۔ ہوں وہ سونگ دی، فضاواں نو سونگ دی، پھر وہ ڈاچی واپس مڑی، آ کے پھر ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے آ کے ایسی بیٹھی کہ انہیں اپنا سر اور گردن زمین تے رکھ دیا۔ یہ اشارہ سی کہ حضور منزل آ گئی۔ کسی نے حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان دا دروازہ کھڑکایا، کہا ابو ایوب انصاری تو گھر دے اندر بیٹھا ہے، تیری قسمت جاگ پئی ہے، اللہ دے محبوب تیرے مہمان بن کے تشریف لے آئے نے۔ وہ اندر رو رہے سن، روندیاں باہر نکلے، جدو ویکھیا واقعی حضور دی سواری رکی ہوئی ہے، ڈاچی بیٹھی ہوئی ہے، دوڑ کے آئے تے جڑا وہ پالان سی ڈاچی دے اوتے سامان سی، اس نو اٹھایا، سینے نہ لایا تے دوڑ کے اندر گھر لے گئے کہ کتے اور کوئی نہ یہ سامان لے جائے۔ صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری،
مسجد نبوی شریف جب تک بن نہیں جاندی نا، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو۔ تو روایت میں اختلاف ہے، مسجد نبوی شریف بنتی رہی اور جب تک مسجد نبوی شریف بن نہیں گئی اتنی دیر تک حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان وچ رہے۔ حضور دا قیام حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان وچ روایات وچ اختلاف ہے، 7 مہینے اور دوسری روایت ہے کہ 10 مہینے حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان وچ قیام فرمایا۔ اور مکان دے 2 حصے سن، تھلے والا حصہ جنہوں آپ گراؤنڈ فلور کہنے ہیں، دوسرا حصہ فرسٹ فلور جنہوں آپ چبارہ کہنے ہیں، بالا خانہ۔ یہ مکان دے 2 حصے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کی تھی حضور تسی بالا خانہ تے تشریف لے جاؤ، اوپر تسی رہو گے تھلے میں رہاں۔ حضور دے ادب دی وجہ حضور تسی اوپر تے میں تھلے، سرکار نے فرمایا نہیں، سانو ملن واسطے صحابہ نے آنا ہے، مہمانہ نے آنا ہے، اس واسطے اگر میں اتنے ہویا تو تھلے ہویا تو تیرے ویڑے بچوں گزر کے اوپر جان کے تینوں تکلیف ہوئے گی، بے پردگی ہوئے گی، اوپر تو رہیں گا تھلے اسی رہاں گا۔ حکم دی تعمیل کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری، آپ اوپرلے بالا خانہ تے تشریف لے گئے، سرکار تھلے قیام پذیر ہو گئے۔ ہن 1-2 دن دی تو گل نہیں سی، مہینیاں دے حساب دے نہ رہنا سی، کم از کم 7 مہینے، 2 روایتاں نے 7 مہینے رہے یا 10 مہینے رہے، تو ایک لمبی مدت تک سرکار قیام فرما رہے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ بھی ہویا کہ حضرت ابو ایوب انصاری جدوں مکان دی چھت تے قیام سی تے سردیاں دیاں راتاں سن، تے چھت دے اوتے جو پانی دا مٹکا آپ نے بھر کے رکھیا سی وہ مٹکا ٹوٹ گیا تے پانی تیزی دے نال پرنالے دی طرف ودیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ برداشت نہ کیتا کہ وہ پانی پرنالے دے ذریعے سین وچ گر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لئی تکلیف دا باعث بنے۔ فوری طور تے ویکھیا ایک رضائی نظر آئی اور رضائی چکی تے چک کے پانی دے اوتے سٹ دی، وہ پرنالے دے اگے سٹ دیتی، سارا پانی رضائی دے وچ جذب ہو گیا، ایک قطرہ بھی تھلے گرن نہ دیتا۔ پانی تے آپ نے سنبھال لیا لیکن غربت اینی سی کہ گھر دے وچ ایکو ہی رضائی سی، دوسری رضائی نہیں سی، تے سردیاں دا موسم سی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ دی بیوی نے وہ ساری رات سردی دی ٹھٹر کے گزاری، لیکن کملی والے نو اتنی بھی تکلیف پہنچن نہ دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو کھانا بھجواندا، آپ کھانا تناول کر لیندے، جس ویلے کھانا واپس آندا، بچیا ہویا جدو کھانا آندا تے میں اس کھانے نو غور نال ویکھدا کہ کس جگہ تے حضور دیاں انگلیاں دے نشان نے، کتھوں کھانا چکیا ہویا ہے، کتھے ٹویا ہے، کتھے نشان ہے، اور اگر مینوں پتہ لگدا کہ ایتھوں حضور نے تناول فرمایا ہے تو اس جگہ تو میں کھانا اٹھا کے اپنے لیے تبرک بنانا۔ کہندے نے ایک دن میں سرکار واسطے کھانے وچ پیاز، کچا پیاز یا لہسن بھیجیا، تھوم یا کچا پیاز، یہ سرکار واسطے بطور سلاد بھیجیا۔ حضور نے جدو کھانا کھا لیا، جدو
بچیا ہوا کھانا واپس آیا تو میں دیکھا کہ اس پیاز سے یا لہسن سی اس کو سرکار نے ہاتھ نہیں لایا۔ میں پریشان ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہویا اور پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں کھانا کھان لگیاں اس پیاز یا لہسن جو بھی ہے اس سلاد کو تناول نہیں فرمایا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وجدت فیہ ریح ہذہ الشجرہ، جس ویلے کھانا میرے سامنے آیا تو فرمایا میں اس دے اندر بو محسوس کی، تھوم سے کچا گنڈا ہوئے تو بدبو آندی ہے۔ آپ نے فرمایا انی وجدت فیہ ریح ہذہ الشجرہ، میں اس شجرہ وچ اس درخت وچ اس پھل وچ میں بدبو محسوس کی تھی۔ وَأَنَا رَجُلٌ أُنَاجِي، تے میں او بندہ ہاں جس دے نال سرگوشیاں کیتیاں جاندیاں نے، میں وہ آدمی ہاں جس تے وحی نازل ہوندی ہے، میں وہ شخص ہاں جس دے نال فرشتے آ کے ہم کلام ہوندے نے، اور کچا پیاز یا کچا لہسن ایک کھادا ہوئے تو فرشتیاں نو تکلیف ہوندی۔ نبی پاک نے فرمایا خبردار میری مسجد دے وچ کوئی شخص مولی پیاز یا لہسن ورگی چیز کھا کے کچا نہ کھا کے آئے، کیونکہ اسے اللہ دی معصوم اور نوری مخلوق جو فرشتے نے انہوں نے تکلیف ہوندی۔ تو میں کہنا کہ جدو سرکار نے جڑی حلال شے ہے اس کو تو منع کر دیتا اس لیے کہ بدبودار ہے، یہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا، حکا پی کے سگریٹ پی کے پھر بانگ مسیطے آ جاؤ، یہ میں تواڈے تے چھڑ دوں۔ سوچ لو کہ پیاز اور لہسن کھا کے بندہ نہیں آ سکتا، منہ چ بو ہاتھ چ بو آ رہی ہوندی، حکا سگریٹ پی کے تو پھر آ جائے ٹھیک ہے، اندر تو فرشتہ نو تکلیف نہیں ہوندی نا۔ دوستو اگر یہ لت ہے تو اس کو اپنی جان چھڑاؤ، اور یاد رکھو کہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور ول پار دیتی ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں کہ جس نو انسان فتح نہ کر سکے۔ اج ارادہ کر لو چھڑ جائے گی۔ مختلف ہیلے بہانے کہ جی اگر چھڈاں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا، معدے دی اصلاح واسطے کھانے ہاں، معدے دی اصلاح واسطے دوائیاں تھوڑیاں نے، اس دا متبادل دوائیاں نے وہ استعمال کرو۔ حضور نے فرمایا میرے تے چونکہ فرشتے آندے نے، وَأَنَا رَجُلٌ أُنَاجِي، چونکہ میں تے وہ بندہ جس دے نال سرگوشیاں کیتیاں جاندیاں نے، اس لیے میں اس نو نہیں کھایا۔ فَأَمَّا أَنْتُمْ، رہ گیا تسی، فَكُلُوهُ، تسی اینو کھاؤ۔ تو سرکار نے سانو ایک کچا پیاز کھان دی اجازت دیتی، لیکن شرط رکھی کہ گھر وچ پھر رہو، کچا پیاز کھا کے جب تک اس کی بدبو چلی نہ جائے مسجد وچ نہ آؤ، کہ مسجد وچ نمازیاں نو بھی تکلیف اور پھر اللہ دی نوری مخلوق فرشتیاں نو بھی تکلیف ہوندی۔ دوستان گرامی، بس دل تے کردا ہے کہ واقعہ آگاہ تک چلائیے کہ مدینہ شریف سرکار پہنچے نے پھر کی ہویا، لیکن وقت جو کہ نماز دا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ جس سے چھوڑ رہے ہیں اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو شروع کرا۔ اجے مسجد نبوی شریف دی بھی تعمیر ہونی، مدینہ شریف وچ سرکار دا 10 سال قیام ہے، آپ کا جو بعثت دا پیریڈ ہے وہ 23 سال ہے، جو مکی زمانہ ہے وہ 13 سال، جو مدنی زمانہ ہے وہ 10 سال۔ تو مکی دور اسی بیان کر کے مدنی دور میں داخل ہو گئے، اور اج نشست جڑی سی اج ساڈی اس عنوان کے تحت 21ویں نشست سی جو اج اسی بیان کی تھی۔ انشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنی نشستاں اور ہونیاں، اجے 10 سال سرکار کا مدنی دور ہے جو انشاءاللہ تعالی بیان کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔